بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج 27ویں روز بھی کرفیو کا نفاذ اور ذرائع مواصلات کی معطلی کا سلسلہ برقرار ہے۔ لوگوں کو بچوں کی غذا اور زندگی بچانے والی ادویات سمیت بنیادی اشیاء ضروریہ کی سخت قلت درپیش ہے۔ محاصرے اور ذرائع مواصلات کی بندش کے باعث مقبوضہ وادی کا 5 اگست سے بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ مقامی اخبارات کی اشاعت معطل جبکہ تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے اب تک 10,000 سے زائد شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 4,500 سے زائد افراد پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو لاگو کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں حریت رہنما، سیاسی کارکن، تاجر، وکلاء، سماجی کارکن اور عام نوجوان شامل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے 3,500 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی چھان بین کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہلے ہی بلاک کیے جا چکے ہیں۔ نریندر مودی کی سربراہی میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت نے ملک کو مکمل طور پر ایک ہندو ملک بنانے کے لیے ایک اور حربہ اختیار کرتے ہوئے آسام میں 19 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ اس مذموم اقدام کے خلاف رد عمل سے بچنے کے لیے آسام میں 80,000 سے زائد فورسز اہلکار تعینات کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ ہندوتوا کے علم برداروں کو برصغیر پر قبضہ کرنے اور بھارت میں اقلیتوں کو ختم کرنے کا بھوت سوار ہے۔ توسیع پسندانہ عزائم کے حامل یہ لوگ RSS کے ایجنڈے کے مطابق کشمیر، پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کو فتح کر کے اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں۔ بھارت کا موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی کابینہ میں شامل لوگ RSS کے ممبران ہیں، جو اقتدار ملنے کے بعد سے تیزی کے ساتھ RSS ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھارت کا ہر ادارہ انہی جنونی عناصر کے شکنجے میں ہے اور وہ تمام ریاستی اداروں کو اپنے مکرو عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، کشمیر کا لاک ڈاؤن اور پاکستان کو دھمکیاں دینا اسی چانکیائی پالیسی کا تسلسل ہے۔ کشمیری عوام بھارت کے ان خوفناک عزائم کو اپنی قوت ایمانی اور جذبہ حریت سے ناکام بنانے میں مصروف ہے، تاہم اقوام عالم کو بھی ہندو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی عفریت کو روک لگانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے، ورنہ پورا جنوبی ایشیائی خطہ ان بیمار ذہنیت کے لوگوں کی بڑکائی ہوئی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔